بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت سیدنا ابو محمد خراسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک خراسانی تاجر کا غلام بہت نیک و پارسا تھا۔ موسم حج میں جب حاجیوں کے قافلے حرمین شریف جانے لگے تو اس نیک غلام کے دل میں اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کی طلب پیدا ہوئی۔ اس نے اپنے مالک کے پاس جا کر اس سے حاضری کی اجازت طلب کی۔ اس بدبخت اور گستاخ تاجر نے اسے اجازت نہ دی اور اسے کہا کہ اگر تم میرا ایک کام کرو گے تو میں تمہیں اجازت دے دوں گا، ورنہ ہرگز اجازت نہیں دوں گا۔ اگر تم وعدہ کرو کہ تم وہ کام کرو گے تو تمہیں اجازت دے دوں گا۔ غلام نے کہا، بتاؤ کیا کام ہے؟ بدبخت تاجر بولا، جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جاؤ تو وہاں جا کر یہ کہنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا نے یہ پیغام بھجوایا ہے کہ میں آپ کے دونوں دوستوں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے بیزار ہوں۔ اگر میرا یہ پیغام پہنچانے کی حامی بھر لو تو میں تمہیں بخوشی اجازت دے دیتا ہوں۔ غلام اپنے بدبخت مالک کی یہ گستاخانہ باتیں سن کر سخت غصہ اور غمگین ہو گیا، لیکن بظاہر تو اس نے ہاں کر دی، لیکن جو اس کے دل میں تھا اللہ اسے بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال وہ قافلے کے ہمراہ مدینہ منورہ دھڑکتے دل، لرزتے قدموں اور پرنم آنکھوں کے ساتھ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب بڑھنے لگا۔ قبر انور پر پہنچ کر اس نے سلام عرض کیا، پھر امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں سلام عرض کیا۔ غلام کو اپنے بدبخت گستاخ مالک کا پیغام یاد آیا جو اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچانے سے بہت شرم آ رہی تھی، لہذا وہ باز رہا اور مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریف میں سو گیا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ قبر انور کی دیوار شق ہو گئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چہرہ چمکاتے ہوئے باہر تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبز لباس زیب تن کیا ہوا تھا اور جس میں اطہر سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی، سارا ماحول مشک بار ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائیں جانب امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق اور بائیں جانب امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں انہوں نے بھی سبز لباس پہنا ہوا تھا۔ آپ نے غلام کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا، اے عقل مند شخص، تو نے اپنے مالک کا پیغام ہم تک کیوں نہیں پہنچایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیبت اور رعب اور دبدبہ اتنا تھا کہ اس غلام نے سر جھکائے دست بدستہ عرض کی، میرے آقا، مجھے شرم آتی ہے کہ آپ کو آپ کے پہلو میں آرام فرما دوستوں کے متعلق اپنے بدبخت مالک کا گستاخانہ پیغام سناؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے خوش بخت، انشاءاللہ عز و جل تو حج کرنے کے بعد بخیر و عافیت خراسان واپس جائے گا۔ تو اپنے مالک کے پاس پہنچے تو کہنا، اللہ عز و جل کے رسول نے فرمایا ہے، بے شک اللہ عز و جل اور اس کا رسول اس سے بیزار ہے جو صدیقوں اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے بیزار ہے۔ پھر فرمایا، جان لے جب تو وہاں پہنچے گا تو چوتھے دن وہ مر جائے گا، مرنے سے پہلے اس کے منہ سے پیپ اور خون نکلے گا۔ کیا تو سمجھ گیا؟ اس نے عرض کی، میرے آقا، میں خواب سمجھ گیا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے گئے اور غلام بیدار ہو گیا۔ پھر اس نے حج کیا اور واپس خراسان آ گیا۔
واپس آنے کے بعد 2 دن تک اس بدبخت مالک نے اس غلام سے کوئی بات نہ کی۔ تیسرے دن پوچھنے لگا میرا پیغام پہنچایا یا نہیں؟ اس نے کہا میں نے تمہارا کام پورا کر دیا۔ مالک نے کہا وہاں سے کیا جواب ملا؟ غلام نے کہا اگر وہاں سے ملا ہوا پیغام نہ سنو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ کہنے لگا نہیں، مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ غلام نے واقعہ سنانا شروع کیا۔ جب غلام نے یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی مالک سے کہہ دینا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بیزار ہیں جو میرے دونوں دوستوں صدیق و فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے بیزار ہے، تو غلام کی بات سن کر وہ بدبخت نامراد کہہ کے مار کر ہنسنے لگا، پھر اس طرح بکواس کی کہ ہم ان سے بیزار ہیں اور وہ ہم سے بیزار ہو گئے، اب ہم سکون سے رہیں گے۔ اس بدبخت یہ بات سن کر غلام نے دل میں کہا اے اللہ عز و جل کے دشمن، جلد ہی تو اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے عین مطابق چوتھے دن اس بدبخت کے چہرے پر گندے پھوڑے نکل آئے اور اس کے منہ سے پیپ اور خون بہنے لگا۔ بالآخر ظہر کی نماز سے قبل وہ گستاخ و نامراد بڑی ذلت امیز اور عبرت ناک موت مر گیا۔ اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے فرماتے ہیں کہ میرا ایک ہمسایہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے بہت گالیاں دیں، میری اور اس کی ہاتھا پائی بھی ہو گئی۔ آخر میں گہرے رنج و غم میں ڈوبا ہوا گھر پہنچا، میں نے غم کے مارے کھانا بھی نہیں کھایا اور سو گیا۔ رات کو خواب میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ فلاں آپ کے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے۔ پوچھا کس کو؟ میں نے کہا حضرت ابو بکر و عمر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے چھری دی کہ اسے ذبح کر دو، چنانچہ میں نے چھری لی اور اسے لٹا کر خواب ہی میں ذبح کر دیا۔ میرا ہاتھ خون میں بھر گیا، میں نے چھری زمین پر ڈال دی اور زمین سے ہاتھ پہنچنے لگا کہ آنکھ کھل گئی، سنا تو اس کے گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے سوچا یہ کیسی چیخ و پکار ہے، تو لوگوں نے کہا کہ فلاں شخص آج مر گیا ہے۔ جب میں نے اسے دیکھا تو گردن پر چھری کا نشان موجود تھا۔ اللہ ہم سب کو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا وفادار بنائے اور اسوہ رسول پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔